بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نجران میں یمن کے نصرانیوں کا ایک وفد ایک مرتبہ مدینہ منورہ آیا۔ یہ 14 آدمیوں کی جماعت تھی جو سب کے سب نجران کے اشراف تھے اور اس وفد کی قیادت کرنے والے 3 اشخاص تھے۔ ابو حارثہ بن علقمہ جو عیسائی پوپ اعظم تھا، اور ان کے ساتھ ایک سردار اعظم تھا اور ایک سردار اعظم کا نائب تھا۔ یہ سب نمائندے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر عصر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ پھر ابو حارثہ اور ایک دوسرا شخص دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے نہایت کریمانہ لہجے میں ان دونوں سے گفتگو فرمائی، اور آپ نے فرمایا تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ابو حارثہ کہنے لگا ہم لوگ پہلے ہی اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ ابو حارثہ کہنے لگا آپ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو حارثہ کہنے لگا آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کلمۃ اللہ ہیں جو کماری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ ابو حارثہ کہنے لگا کیا کوئی انسان بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہے۔ خداوند تعالی اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھو ذرا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما دیا، اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس کے تعجب کی کون سی بات ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیغمبرانہ طرز استدلال اور حکیمانہ گفتگو سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وفد اپنی نصرانیت کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جاتا، مگر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا شروع کر دیا، جہاں تک کہ بحث و تکرار کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا تو اللہ تعالی نے سورۃ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ان آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اے محبوب جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں اس کے بعد تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو کہ او ہم اور تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ لعنت ڈالے۔ قرآن کی اس دعوت مبارک کو ابو حارثہ نے منظور کر لیا اور طے پایا کہ صبح نکل کر میدان میں مباہلہ کریں گے، لیکن جب ابو حارثہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، اور خوب یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ اور ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک میدان میں جا کر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کی جائے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اس کی بد دعا دوسرے کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ صبح ابو حارثہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو انگلی کے ساتھ تھامے ہوئے اور سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپنے لگا اور کہنے لگا اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا۔ آیت مباہلہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی السلام، امام حسن علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا
اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لے کر جانا اہل بیت کی فضیلت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں اپنے بیٹوں کی بات کی تو سیدہ فاطمہ زہرا اور امام حسن اور امام حسین کو اپنے بیٹے بنا کر ساتھ لے کر گئے۔ ابو حارثہ کہنے لگا، اے میری قوم، ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پھر آپ نے کہا، اے ابو القاسم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے، آپ کے بیٹے قاسم کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کہنے لگا، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائے۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے لیے اور تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے اور ہم کو اپنے ہی دین پر آپ قائم رہنے دیں گے اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شرط منظور فرما لی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت اور بربادی عام پہنچی تھی مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑ اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرند پرند سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ ناظرین کرام، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔